السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ایم ایس ایکسل کی کلاس نمبر 42 جس کا کویسٹن ہے ہاؤ ٹو یوز انڈائریکٹ فارمولا ان ایکسل۔ ایکسل میں انڈائریکٹ فارمولا لگانا کس طرح ہوتا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میرا چینل آفس ورک ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر اس طرح کی قیمتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور مجھے ساتھ سبسکرائبر کی سپورٹ بھی ہو سکے۔ تو آپ کے سامنے ایک شیٹ اوپن ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1-2 سے لے کر یہ کچھ ڈیٹ ہے، کچھ ایئرز ہیں، منتھ ہیں، ڈیٹ ہے، ڈیٹ ایئرز، سب کچھ اکٹھا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ایک فارمولا، انڈائریکٹ کا فارمولا کیا ہے، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ ایک انٹرویو کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ بارڈر دے دیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک انٹرویو کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک شیٹ ملتی ہے جس پر یہ چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور یہ ہائٹ ہوتی ہیں اور یا لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں یہ ایک بڑی شیٹ ہوتی ہے جس میں صرف آپ کو ایک کویسچن دیا جاتا ہے کہ آپ A3 میں بتائیں یا اس میں 4 میں 5 میں یا A5 میں بتائیں کیا لکھا ہے۔ ادھر میں لکھ دیتا ہوں کہ B جو ہے اس میں، سوری میں نے A B میں لکھا بھی نہیں، تو A B نہیں لکھتے، یہ شیٹ میں نے آگے سے شروع کیا۔ یہ شیٹ میری شروع ہو رہی ہے C سے، D کو میں نے ہائٹ کیا E سے، اور C کا میں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی کالم، C کا میں لکھ لیتا ہوں 8 میں کیا ہے، اس طرح میں لکھ دیتا ہوں E میں 5 میں کیا لکھا ہے، اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں G میں 10 میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اس طرح کی کچھ اور لکھ لیتا ہوں، یعنی کہ I میں I5 میں کیا لکھا ہے، G6 یا 7 میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد K میں کہتا ہوں کہ K11 میں کیا لکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں لکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ K8، اس کے علاوہ G10، اور یہ مختلف نمبرز میں نے لکھے ہیں، اور میں صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں میں G یا اس میں E میں ایک اور لکھ دیتا ہوں، E14 یہ لکھ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مختلف نمبرز میں نے لکھے ہیں، جس میں انٹرویو میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فوراً ایک لسٹ آپ کو ملتی ہے ایک کالم میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، آپ اس میں کوئی فارمولا لگا کے فوراً بتائیں، اور سیکنڈوں میں آپ کے پاس فارمولا لگ کے آئے اور اس میں آپ بتائیں کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ اس کو میں جو اضافی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور صرف یہی 2 چھوڑتا ہوں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا میں سپیس بڑھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ C8 میں کیا ہے۔ اب اس طرح کی 1000 کی لسٹ ہو، بہت بڑی لسٹ ہو، تو آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ I5 میں کیا ہے، G10 میں کیا ہے، اور اس طرح E5 میں کیا ہے، G10 میں کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان فارمولا ہے کہ آپ = لگائیں، = کے بعد لکھیں انڈائریکٹ، اس کے بعد شفٹ، اور اس کے بعد یہی کالم، پھر آپ شفٹ کے ساتھ بریکٹ بند کر دیں اور انٹر پریس کریں۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہے 4، یعنی کہ 4 کیا چیز ہے، C8 میں 4 کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کالم نمبر C، اور وہاں لکھا ہے 8، یہاں 8 دیکھیں تو یہاں 4 لکھا ہے اور اس نے 4 لکھ دیا ہے۔ میں ایک بار اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سب سے پہلے آپ = لکھیں، پھر لکھیں انڈائریکٹ،
डायरेक्ट। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें और यही कॉलम जो आपको सर्च करना है ये सर्च करें, इसको सिलेक्ट करें और ब्रैकेट ऑफ कर दें या ब्रैकेट बंद कर दें शिफ्ट के साथ और इंटर प्रेस करें। आपको ये कहता है कि 45006। अब ये क्या है E5 में, E5 में देखें 5 यहाँ पे है और E का कॉलम यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे डेट पे एडजस्ट किया हुआ है। आप होम के टैब में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि इसको आप देखें तो ये जर्नल पे है, इसको अगर आप डेट पे लेके आएँ यहाँ पे तो ये डेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेट थी और वो डेट पे एडजस्ट था। तो इसको भी आपने डेट पे जैसे टाइम या डेट पे करेंगे तो ये डेट हो जाएगा। ये टाइम हो गया है और इसको अगर आप डेट पे करेंगे तो वही डेट आएगी। ये देखें 5/20/2023 और यही आप देख सकते हैं 20 मई 2023 आपके सामने ये चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को इसी कॉलम को पूरे को खींच के नीचे ले जाते हैं तो आपका फार्मूला जो है सब पे यही लग सकता है। आप इस तरह ये जो नंबर्स हैं ये डेट की वजह से आ रहे हैं, आप इनको डेट पे करेंगे तो ये डेट आ जाएगी, ये नंबर से हटकर डेट आ जाएगी। आपने होम के टैब में आना है और यहाँ पे इसको डेट पे कर देना है। ये देख सकते हैं शो डेट, आप यहाँ पे कर दें और आपके सामने एक दूसरा नंबर लिखा है, इसको भी आप जर्नल से हटा के इसको डेट पर कर दें और ये डेट हो जाएगी। बाकी सब के सब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले A4 और A4 कहाँ लिखा है, C4 कहाँ है, C8 सॉरी, ये C8 और यही कॉलम आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा E5 यहाँ पे यही डेट आप देख सकते हैं, इसको भी मैं। इसके अलावा ये G10 आप देख लें यहाँ से और यहाँ से G10 में 1990 लिखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी यानी कि 1990, यहाँ भी 1990 लिखा है। तो जो कॉलम है आपके पास वो एक सही तरीका है चूज़ करने का और उसमें क्या लिखा है, उसमें रिज़ल्ट क्या है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C8 की बजाय C10। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 6 आ चुका है। C10 कहाँ है, ये 10 है और ये C है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6 और यहाँ पे भी 6 चेंज हो गया। अब मैं ये 1990 को हटा के यहाँ पे 98 कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ भी चेंज हो चुका है, 98 हो चुका है। अब जो भी चेंजिंग होगी तो उस हिसाब से ये चेंजिंग यहाँ भी होती जाएगी साथ साथ। एक आसान फार्मूला। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है और मेरी आखिर पे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।